متون حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت تھا اور سیدنا علی حضور کے سر مبارک کو اپنے زانوں پر رکھے حضور کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے تھے۔ عصر کی نماز جو بڑے خطر کی نماز ہے، قرآن جس کے لیے کہتا ہے حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ او مومنوں، او خدا کی توحید کے ماننے والوں، او قرآن کی سچائی میں یقین رکھنے والوں، حافظوا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، ان کو ضائع نہ کرو۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ناشتے میں کیا کھایا، دوپہر میں کیا کھایا، رات میں کیا کھایا، کتنے قسم کے کھانے تھے۔ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب تمہاری آنکھ سے ملی تھی اور پہلو بستر سے لگا تھا، مداجے سے جدا ہونا آسان نہ تھا، اس وقت میں فجر پڑی اور انتہائی کام میں لگے تھے، رزق حلال کما رہے تھے، اور اس وقت میری محبت کی پکار مسجد سے ہوئی تھی، تم ظہر پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ اور جب تمہارے وجود پر تھکاوٹ کا احساس اور کام اپنے تمام کی طرف جا رہا ہے اور مزدوری کے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، اب کام سے دوری بہت مشکل ہے کیونکہ اس کی ظاہری مراد ملنے کا وقت ہے، ایسے وقت میں عصر کی نماز رکھی۔ اس کو فرمایا حافظوا علی الصلوات، 5 نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن سنو والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی زیادہ۔ یہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ 2 جس کے ادھر ہیں اور 2 جس کے ادھر ہیں، گویا نمازوں کی دلہن ہے، گویا نمازوں کا پھبن ہے، گویا نمازوں کا یہ ایسا چلمن ہے جو نماز کی معراج کے حسن کا جو جلوہ کرنا چاہتا ہے وہ عصر کے منظر اور پہاڑی پر آ جائے، اسے ظہر کا کمال بھی نظر آئے گا اور فجر کا جمال بھی نظر آئے گا، اور مغرب کی نزاکت بھی ملے گی اور عشاء کی لطافت بھی ملے گی۔ ان سارے حسنوں کا جو دیدار کرنا چاہتا ہے وہ عصر کی بلندی پر آ جائے۔ والصلاۃ الوسطی، بیچ کی نماز کا خاص خیال کرنا، بیچ کی نماز تم سے نہ چھوٹے، درمیان کی نماز۔ یہ نماز تھی، سیدنا علی خدمت میں ہیں، توجہ رکھیے گا۔ مشکل الاثار میں امام طحاوی نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ نماز عصر کی، بارگاہ حضور کی، مستوجب عبادت جو شخصیت ہے وہ علی المرتضیٰ کی، تینوں حقیقتیں بہت اعلیٰ ہیں۔ نماز بھی بہت اعلیٰ، مخدوم بھی بہت اعلیٰ، اور خدمت پر متعین بھی بہت اعلیٰ۔ بھئی کس کا درجہ کون مقرر کرے؟ یہ زمین پر چلنے والوں کی حیثیت ہی نہیں کہ عصر کا رتبہ بتائیں یا عصر کے موقع پر محو آرام مصطفیٰ کی شان بتائیں یا اس کو جاننے والے علی کی عظمتوں پر کوئی دلالت کریں۔ تینوں باتیں بڑی چڑھائی کی باتیں، بڑی بلندی کی باتیں۔ نماز عصر کی، نماز متن بتاتا ہے خدمت کرتے کرتے، دھیان رکھیے گا، خدمت کرتے کرتے فاتت الصلاۃ، نماز فوت ہو گئی، نماز فوت ہونا کا مطلب یہ ہے کہ وقت اس زاویے سے ڈھل گیا، جو زاویہ عصر کے ادا پر دلالت کرتا تھا سورج اس زاویے پر نہ رہا، دوسرے زاویے میں چلا گیا جو زاویہ نماز کے فوت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدنا علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، پتہ یہ چلا اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے دکھوں پر نہیں روتے، جو محبت الہی کی کوئی صورت آزمائش کی بنے یا کوئی ایسی صورت
جس میں استقامت کی صورت پر کوئی ایسا معاملہ آئے تو وہ اس وقت غمناک ہوتے ہیں، وہ اس وقت رنجیدہ ہوتے ہیں، وہ اس وقت دکھیاری ہوتے ہیں، اس وقت ان کے دل پر بڑے بڑے امتحان گزرتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت کے معاملات میں کوئی امتحان کی صورت آئے وہ تب غمناک ہوتے ہیں، وہ دنیا کی باتوں کا غم نہیں کھاتے۔ جو دنیا کے غم سے نکل جائے اسے اللہ آخرت کے غم سے نکال دیتا ہے۔ ہاں جی، اسے قبر کے غم سے تب نکالا جاتا ہے، اسے حساب کے غم سے تب نکالا جاتا ہے، اسے گننے کے غم سے تب نکالا جاتا ہے، اسے کمی کے غم سے تب نکالا جاتا ہے، اسے ذلت کے غم سے تب نکالا جاتا ہے جب وہ مصطفیٰ کریم سے تعلق جوڑ کر خدا کی بندگی کی لذتیں اٹھانے والا بن جاتا ہے۔ اچھا، اب میں بات کو ختم کرتا ہوں اور آگے مضمون جو ہے اسے مکمل کر کے آپ احباب کو متوجہ کرتا ہوں۔ غور کیجئے، عصر کی نماز ہے، سیدنا علی المرتضیٰ امام الاولیاء تاجدار اصفیاء حضور کی خدمت میں ہیں۔ عصر کی نماز فوت ہو گئی، حضور متوجہ ہوئے اور حضور نے فرمایا ما بک یا علی، علی کیا ہوا ہے، تیرے ساتھ کیا ماجرا ہے؟ آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھ کر حضور نے بارگاہ الہی میں جو جملے فرمائے، جو عرض کیے نا، ان جملوں پر توجہ کیجئے گا۔ حضور نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت نبیک۔ ہاں جی، نماز گئی ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ اے اللہ، علی تیری اطاعت میں تھا۔ ہوئی فوت نماز ہے اور حضور فرماتے ہیں انہو کان فی طاعتک و طاعت نبیک۔ پتہ چلا زندگی جب شریعت کے حسن کا حسن عتم بنتی ہے تو اس کے کسی پہلو میں گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ یہی تو زندگی ہے، اسی کو تو حیات کہا جاتا ہے، اسی کو تو ایمان کہا جاتا ہے، اسی کو تو وفاداری الہی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ نماز رہ گئی ہے اور نماز کا رہ جانا طاعت نہیں ہے، لیکن دلوں کی دنیا مصطفیٰ کی نظر میں رہتی ہے۔ مصطفیٰ جانتے ہیں کہ اگر علی اس خدمت میں نہ ہوتا تو علی کا سر سجدے میں ہوتا، علی کی پشت رکوع میں ہوتی، علی کی زبان تسبیح پر آمادہ ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ روح نماز بھی خدمت مصطفیٰ ہے، دیدار مصطفیٰ ہے۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ جب بندہ اپنی زندگی میں یہ خوبصورتی اور بہار لے آتا ہے تو پھر وقت اس کے لیے منتظر ہو جاتا ہے، وقت انتظار کرتا ہے کہ تمام حقائق اس کے لیے سینچ دے، تمام امور اس کے لیے مستحضر ہو جائیں اور اس کے روبرو پیش کر دیے جائیں۔ پھر اس کی زندگی میں وہ پاکیزگیاں پیدا ہوتی ہیں جس کو میں اب کہنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی کے لیے ڈوبا سورج واپس پلٹایا گیا، اور اس خصوصیت میں علی فرید ہیں، علی وحید ہیں کہ جن کے لیے سورج واپس پلٹایا گیا۔ یہاں پر محدثین نے ایک نقطہ لکھا ہے، یہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے سورج کو دیکھا کہ رأیت الشمس غربت، میں نے سورج کو دیکھا سورج ڈوب گیا، ثم رأیتها طلعت، پھر میں نے سورج کو دیکھا پھر چڑھ گیا۔ لیکن اب سورج مغرب سے نہیں چڑھا، اب سورج مشرق سے نہیں چڑھا، اب سورج مغرب سے چڑھا ہے، کیونکہ جدھر سے ڈوبا تھا ادھر سے ہی چڑھا۔ اچھا، اور یہ نشانی ہے قیامت کی کہ قیامت میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور قیامت سے پہلے علی کے لیے مغرب سے طلوع ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ علی کا مقام یہ ہے کہ علی کی فوت شدہ کے لیے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوا، اور اس سے ایک اور نقطہ بھی ملتا ہے کہ علی کے مقام کو دل سے ماننا ایسے ہی ہے جیسا سورج کو مغرب سے طلوع کرنا ہے۔ ہاں، یہ ہر ایک نہیں مان سکتا،
ہر ایک کے لیے مقام علی کا اعتراف کرنا اور سیدنا علی سے محبت کرنا یہ کار دارت، یہ بڑا اہم کام ہے، یہ ایسا کام ہے جو پاکیزہ لوگوں کو عطا کر دیا جاتا ہے، جو بخشش کے حقداروں کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال سیدنا علی اور مرتضیٰ کے لیے سورج واپس پلٹایا گیا۔ محدثین نے یہاں ایک نقطہ نقل کیا ہے، کہا اس کے بعد جس جس نے سورج کو چڑھا دیکھا، جس جس کی نماز فوت ہوئی تھی وہ نماز پڑھتا تو اس کی نماز ادا تھی۔ کہا نہیں، یہ اکیلے علی کا پریویلیج ہے کہ تو مصطفیٰ کی خدمت کی وجہ سے نماز کو فوت کیے ہوئے ہے، اس لیے تیرے اکیلے کے لیے سورج آیا ہے، تو اس میں ادا کرے گا۔